اس ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ میری خدمت میں ایک ایسا لڑکا لائیے جسے میں اپنا فن سکھلا دوں تاکہ وہ میری وفات کے بعد میرا قائم مقام ہو سکے۔ بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کیا۔ راستے میں ایک راہب تھا۔ وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کے بعد اسے بڑی بلی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے جاتے اس راہب کی خدمت میں بھی حاضری دیتا۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا، اس سے سیکھتا اور دین کی باتیں سنتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی اس کے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس کے لیل و نہار اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن راستے میں ایک باری برکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کر کہا اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے۔ اللہ کے حکم سے وہ باری برکم جانور وہی ڈیر ہو گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس راہب نے کہا اے بچے، اب تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ کافی حد کو پہنچ چکا۔ ان قریب تجھے آزمائشوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تو میرا پتہ نہ بتلانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفا یاب ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو جو اندھا تھا لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تحائف لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اگر تو نے مجھے شفا یاب کر دیا تو میں یہ جو کچھ لایا ہوں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی ہی عنایت ہے اور یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور حسب معمول اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ نے۔ بادشاہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس آدمی نے ڈٹ کر کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ برک اٹھا اور اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس آدمی نے عاجز آ کر اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو بلوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا تجھے جادوگری کا فن کیا سکھایا؟ تو اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نبیوں کو بینائی عطا کرتا ہے اور بس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مریضوں کو شفا یاب فرماتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھی قید کر دیا اور طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ کے فوجی روانہ ہوئے اور راہب کو پکڑ لائے اور اسے دین حنیف سے منحرف ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لیے ایک آرا لایا گیا اور اسے راہب کے سر کی مانگ پر رکھ کر چلا دیا گیا، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی۔ اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کا کہا گیا، لیکن اس نے بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور بادشاہ کو اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے۔
پھر وہ لڑکا پیش ہوا اور اسے بھی اپنا عقیدہ ترک کرنے کا کہا گیا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس سے وہاں سے دھکا دے دینا اگر وہ اپنے دین سے منحرف نہ ہوا۔ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے میرے اللہ، تو ہی کارساز ہے، ان لوگوں سے تو ہی نمٹ لے۔ وہ سارے سپاہی خود بخود پہاڑ سے گر کے ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ہمراہ ایک جگہ روانہ کیا اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے بیچ لے جاؤ اور اسے پانی میں پھینک دو۔ چنانچہ سپاہی اسی طرح لڑکے کو لے کر گئے اور بیچ سمندر پہ جب پہنچے اور بیچ سمندر پہ لڑکے کو اپنے دین سے منحرف ہونے کا کہا، لیکن لڑکے نے دوبارہ انکار کیا۔ اس دفعہ پھر وہ فوجی خود بخود پانی میں گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اب کی بار تو بادشاہ حواس باختہ ہو گیا۔ لڑکا بولا، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو تجھے ایک راستہ میں بتاتا ہوں۔ لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کرو، مجھے سولی پر لٹکاؤ اور میرا ہی تیر اللہ کا نام لے کر مجھ پر چلا دو، اس سے تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ایک چٹیل میدان میں، لڑکے کو اسی طرح سولی سے لٹکایا اور لڑکے کا تیر ہی نکالا اور اللہ کا نام لے کر اسے لڑکے پر چلا دیا۔ تیر لگنے کی دیر تھی کہ لڑکا مر گیا، لیکن دوسرا ماجرا یہ ہوا کہ وہاں موجود سارے لوگ الاعلان پکار اٹھے اور کہنے لگے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، تم جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہ ہو کر رہا اور تمہارے سامنے آ گیا، اب سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ طیش میں آ گیا، اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں خندقیں کھودی گئی اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں جھونک دیا جائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔ وہ آگ میں گرنے سے گھبرائی تو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ نیک اسی طرح اس لڑکی کی قربانی سے اس بستی کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔